سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور کچھ مفید باتیں اس میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ دوسرے پارے میں بے پناہ تفصیلات ہیں، اور ہم اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا کیا ہے اس میں قبلہ کی تحویل یعنی قبلہ کب چینج ہوا اس کا بھی ذکر ہے، اس میں قصاص کا ذکر ہے کہ آدمی کسی کو قتل کر دے اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور پھر روزے کے مہینے میں کیسے گزارا جائے اس کا پورا ذکر ہے، اس میں چاند کا ذکر ہے، اس میں حج کا بیان ہے، اس میں گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، نکاح اور طلاق کی بات اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق کیسے دی جائے، کب دی جائے، اور اس میں عدتوں کا بیان ہے، اس میں ایلا ایک چیز ہے اس کا آگے بیان کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اس کا بیان ہے، اس میں موت کی عدت کا بیان ہے، اس میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کا بیان ہے۔ بہت تفصیلات اس کے اندر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تفصیلات کے لیے یہ 15-20 منٹ کا ٹائم یہ ناکافی ہے، چنانچہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی گفتگو جو قرآن دوسرے پارے میں بھی کی گئی ہے وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی چینجنگ دا ڈائریکشن آف قبلہ۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، مگر حضور کی خواہش یہی تھی کہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ رہے۔ چنانچہ کچھ یعنی کئی مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور یہ مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر دو۔ چنانچہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں اس کی طرف اپنا منہ پھیر دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز جب پڑھا کرتے تو آپ اپنے چہرے مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا کرتے، اور اس کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قبلہ کو جو بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا ہے اس کو پھیر کر کے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کر دے۔ چنانچہ یہ کچھ مہینوں یہ بات رہی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ محبوب اب تم اپنے منہ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دو۔ بڑا پیارا اسلوب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا،
کہ آپ جس امید، آرزو اور التجا کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے، تو چلیے ہم آپ کا قبلہ بدل دے رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی 17 مہینے کے قریب آپ نے اس کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ جن حضرات نے مدینہ منورہ کا زیارت کی ہے، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، تو اب اس میں دونوں قبلہ کی شکل کا بھی باقی رکھا گیا ہے۔ وہ پرانا جو جہت قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، وہاں بھی محراب بنی ہوئی ہے، اور اب جو کعبہ شریف کی طرف منہ پڑتا ہے وہاں بھی محراب بنی ہوئی ہے، اور اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 17 مہینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، تو پھر اللہ نے ان کے قبلے کو بدل دیا۔ اس سے آپ دیکھیں قرآن پاک ہی کی آیت کریمہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب بارگاہ الہی حضور کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آنکھوں کی اداؤں کو دیکھ رہا تھا، اور یہ کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، تو رب کریم نے اس کو بدل دیا۔ پھر اسی کو اعلیٰ حضرت اپنی ایک نعت شریف کے شعر میں بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسی طرح سے اس میں اور بھی بہت سارے مسائل بیان فرمائے گئے۔ قصاص کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قتل کرنے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ اس کا حکم اس میں بیان فرمایا گیا کہ یا تو پھر وہ دیت دے کر کے اس کو راضی کیا جائے، یا پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کا خون کا بدلہ آزاد کے بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو، اور اچھی طرح ادا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل ایک اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اسلام ایک نظام مساوات ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی بھی برائی کو جڑ سے ختم کر دو۔ ایسا نہیں کہ برائی کی جڑ باقی رکھی جائے اور اس کے اثرات زائل کیے جائیں۔ جو آج کل پوری دنیا کے اندر جو ایک اصلاحی پہلو چلتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ برائی باقی رکھی جائے گی اور برائی کے اثرات زائل کیے جائیں گے۔ چور کی چوری کے لیے سارے طریقے اس کے پاس رہیں گے، صرف یہ ہے کہ کچھ مہینہ سزا کاٹنے کے بعد وہ نکل کر کے آئے گا، اپنا کام پھر شروع کر دے گا۔ اسلام نے اس کو جڑ ہی صاف کر دیا ہے۔ چور اگر چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، زانی زنا کر رہا ہے کوڑے مارو، اور اگر کسی قاتل نے قتل کر دیا ہے تو شریعت نے اس کے ذرائع بتا دیے کہ ایسا ایسا کرو۔ اگر قتل کیا ہے تو اب مقتول کے ورثہ سے سلسلے بات چیت کی جائے گی۔ اگر وہ دیت یعنی خون بہا کچھ پیسہ لے کر کے معاف کرنے پر راضی ہو گئے تب تو ٹھیک، اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر انہوں نے اس قتل کے بدلے میں اس قاتل کا قتل ہی چاہا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھو، یہ معاشرہ، کمیونٹی، سوسائٹی کو کلین کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ پاک میں، تابعین میں، لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر کے سو جا کرتے تھے، لیکن کسی کی جرات نہیں تھی کہ کسی کے گھر میں جاتا یا کسی کے مال پر ہاتھ لگا دیتا، کوئی نقصان کر دیتا۔ اس طرح سے رمضان مبارک کی فرضیت کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر کے حج کا ذکر اس میں فرمایا گیا ہے۔ فرمایا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے
تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہ ہے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 197۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ حج کے مہینے جانی ہوئے ہیں، وہ ہیں شوال، ذی قعد اور ذی الحج کی 10 تاریخیں۔ شوال کے مہینے سے پرانے زمانے میں جو لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں بہت پریشانیاں ہوتی تھیں، دور دراز لوگ جاتے تھے، تو اس طرح سے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے نکل پڑتے تھے۔ اب چونکہ ہر چیز کی سہولت ہو گئی ہے، لیکن ضابطہ اور قاعدہ کلیہ وہی ہے، کیا ہے کہ شوال، ذی قعد اور 10 دن ذی الحج کے، یہ حج کے ایام کہے جاتے ہیں ان کو، انہی دنوں میں حج ہوگا، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ بڑی تفصیلی بحث ہے، پہلے حج ہوا کرتا تھا خالی، پھر اس کے بعد میں عمرہ بھی اس کے اندر انکلوڈ کر دیا گیا۔ چنانچہ حج کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں، خالص حج ہو، صرف حج ہو، اس کو حج افراد کہتے ہیں، حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اگر حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ عمرہ بھی کر لوں اسی میں، پہلے عمرہ کر لے وہ، اور پھر عمرہ ختم کرنے کے بعد وہیں سے حج کا احرام باندھ لے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع بولیں گے۔ اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک ہی ساتھ دونوں کا احرام باندھوں، تو ایک ہی ساتھ دونوں کا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے، اور یہاں سے جا کر کے اپنے تمام ارکان حج ادا کرے، تو اس کو قارن کہتے ہیں، اور حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیتیں بیان فرمائی گئی یہاں پہ، اور ایک تفصیلی بحث ہے کہ پھر تم کیا کرو گے، منی میں کب جاؤ گے، عرفات میں کب جاؤ گے، ساری بحثیں اس کے اندر ذکر فرمائی گئی، حتیٰ کہ اگر تمہیں حج کے دوران کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو تم کیا کرو گے، تمام تفصیلات یہاں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں تو اسی میں جو ہے وہ جوئے اور شراب کی حرمت کا ذکر شروع ہو جا رہا ہے۔ یہاں صرف اس کے نقصانات بیان فرمائے گئے ہیں، اور 5ویں پارے میں پھر اور اس کے نقصانات بیان فرما کر کے نماز کے وقت شراب پینے کو منع کیا گیا، اور پھر 7ویں پارے میں مکمل طریقے پر شراب کے حرام ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ چنانچہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، گیمبلنگ، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یہاں پہ صرف اس کا بیان کر کے چھوڑ دیا گیا کہ شراب یا جوئے کے اندر بظاہر تھوڑا فائدہ نظر آتا ہے، ایک آدمی جا کر گیمبلنگ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کبھی جیت گیا تو اگر اس نے کبھی 500 جیتا ہے تو پہلے 2500 ہارا ہے، تو وہ 500 اس کو دماغ میں چڑھ جاتا ہے کہ میں آج 500 جیت گیا ہوں، لیکن وہ 2500 جو ہارا ہے اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، اور یہیں سے جوئے کی لعنت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آدمی سلولی آہستہ 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 اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ گھر بار تک کو گروی رکھ دیتا ہے وہ۔ اور اس طرح شراب پینے کے بعد تھوڑی دیر سرور ضرور رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جو دور رس برے اثرات ہوتے ہیں، ہیلتھ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، اور تمام طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فزیکلی اس کے نقصانات ہوئے، اور اللہ کے نافرمانی کا جو عذاب قیامت کے دن ملے گا وہ الگ ہے۔ قیامت کے دن اس کو الگ بیان فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شراب کے عادی ہیں، شراب پینے والے، ان کو
جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا وہ پلایا جائے گا، جس میں جس میں پیپ، پنچھا، مواد غلاظت، پیشاب، پائخانہ، خون، بلغم سب جمع ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من هذا الکیفیہ، یا اللہ ہم اس کیفیت سے محفوظ فرما، اور جو لوگ شراب پی رہے ہیں یا اللہ ان کو شراب پینے کی عادت سے بچا لے، رمضان مبارک کی برکتوں کا صدقہ ان کو اس بری لعنت سے بچا لے مالک مولا، اور جو شراب پی رہے ہوں، اس کا کاروبار کر رہے ہوں، ان کو توفیق توبہ عطا فرما، اور ان کو حلال روزی عطا فرما، تو کارساز ہے، تو ہی رزاق ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر دیکھیں اس کے بعد پھر عورتوں کی ناپاکی کے تعلق سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ایک مسئلہ اس میں ہے ایلا کا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا یعنی شوہر کا قسم کھا لینا اپنی بیوی سے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر ایلا کا یہ مسئلہ بیان فرما دیا گیا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ ہے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 226۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ بات یہ تھی اصل میں کہ جاہلیت کی، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں سے مال مانگتے، اور جب بیویاں مال دینے سے انکار کرتیں تو پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے، 1 سال 2 سال 3 سال اس طرح سے۔ نہ وہ کہیں شادی کر سکتی تھی اور نہ اپنے شوہر سے رجوع کرنے کا حق رکھتی تھی۔ ان کی جاہلیت کے زمانے میں ان کا ایک مزاج تھا۔ اسلام نے عورت کی اس اذیت کو دور فرمایا اور حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلا کر رہا ہے تو اس ایلے کی کل مدت صرف 4 ماہ ہوگی بس۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں تیرے پاس 1 سال نہیں آؤں گا، تو وہ صرف 4 مہینے تک ہوگی۔ فرمایا گیا اس سلسلے میں کہ اس مہینے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ اگر وہ عورت کو رکھنا چاہتا ہے رکھے، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا۔ 4 مہینے کے اندر بیوی سے رجوع کر لے کسی بھی طریقے سے، وربلی فزیکلی کسی بھی طریقے سے، اور قسم توڑنے کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اب اگر اس کو رکھنا چاہتا تو اس کو نکاح پڑھانا پڑے گا۔ اسے ایلا کہتے ہیں۔ طلاق اس کے علاوہ ہوتی ہے، چنانچہ آگے چل کر کے پھر طلاق ہی کا مسئلہ بیان فرما دیا گیا، اور تفصیل یہاں بیان فرمائی گئی ہے، اور بیان فرما دیا گیا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ عورت کی پاکیزگی کے علامات ظاہر ہونے تک ہے۔ اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اپنا نکاح کہیں بھی کر سکتی ہیں۔ پھر آگے چلنے کے بعد اس میں تفصیلات کافی ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ آگے پھر اسی پارے کے اندر جو ہے عورتوں کے رضاعت کا حکم بیان فرمایا گیا اس کے اندر، اور فرمایا گیا ہے کہ
والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے بچے کو، 2 سال کے اندر اندر بچے کا دودھ چھوڑا دیا جائے، لیکن رضاعت کا ثبوت کہ دودھیارا بھائی بہن یا دودھیاری ماں باپ کیسے بنیں گے کہ اگر 2.5 سال کے اندر اندر تک بچے نے 2 سال کے بعد اور 2.5 سال کے اندر تک بھی اگر کوئی بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے گا تو اس سے اس کی رضاعت اور دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ تو دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے لیکن چھڑانے کی، لیکن رضاعت کے ثبوت کے لیے یہ 2 سال سے 2.5 سال کی مدت بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے آگے جا کر کے جو ہے وہ موت کی عدت، کیا اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی۔ قرآن کہتا ہے اس آیت کریمہ میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فِي الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو عورت چاہے بوڑھی ہو یا جوان ہو، دونوں کی عدت وفات یہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ 4 مہینہ 10 دن تک عورت نہ سگار کرے گی، نہ بناؤ کرے گی، اور نہ اس بیچ میں کہیں کسی کا پیغام موصول کرے گی، نہ پیغام بھجوائے گی۔ 4 مہینہ گزرنے کے بعد، 4 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد اب وہ اگر کہیں چاہے نکاح کرنا تو پھر وہ اپنے اعتبار سے وہ ڈیکوریٹ ہو سکتی ہے، بن سنور سکتی ہے، پیغام دے سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اندر ایسا نہیں کر سکتی ہے وہ۔ پھر اسی میں جو ہے وہ اخیر آیات کریمہ نماز عصر کی فرضیت کا ذکر بڑی سختی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اخیر میں چلتے چلتے قرآن پاک نے ایک واقعہ بیان کیا۔ یہاں پہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر فرما دے جو دشمنوں سے ہم لڑ سکیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ ایک شخص کو مقرر فرمایا، تو وہ لوگ اس پر ایگری نہیں ہوئے۔ بیان فرمایا جاتا ہے اس سلسلے میں وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ طالوت تھے غریب مگر بہت ہی زیادہ تنومند تھے، تو آپ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں، مگر وہ اس پر ایگری نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے، تمام طریقے کی ہیلا جوئیاں کرنے لگے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جالوت ایک جابر بادشاہ تھا، اس سے طالوت کی جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا، اور اسی پر پھر دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے میں، تیسرے پارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔